الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب المساجد، مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص کا یہ خواہش ہے کہ قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے، اور یہ ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جب سورج سر کے بالکل اوپر ہوگا تو نہ تو ہمارے گھر ہوں گے، نہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں جو 10 منزل 20 منزل کافی اونچی جو منزلیں جو بلڈنگ بنی ہیں، نہ یہ ہوں گی، اور نہ کوئی ہمارے پاس چھتری وغیرہ ہوگی جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ابھی سورج بہت اوپر ہے، اتنا اوپر ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی اتنا حساب نہیں لگا سکا. سب نے اپنے یعنی کہ اندازہ لگایا ہے کہ اتنا ہوگا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ کتنا اونچا ہے. لیکن ذرا سا سینٹی گریڈ 45 سے اوپر چلا جائے یا 40 سے اوپر چلا جائے تو ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. یہ کسی اور ٹائم کے لیے آج کل کی بات دیکھ لیں، کیا سینٹی گریڈ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سے لے کے 46 تک، اس سے زیادہ ابھی تک آگے نہیں گیا. تو لیکن ہمارا گرمی سے برا حشر ہو چکا ہے. تھوڑی دیر ہم کھڑے ہو جائیں بغیر پنکھے کے تو پسینہ سے برا حال ہو جاتا ہے. تو لیکن ذرا اس دن کو بھی امیجن کیا جائے کہ جس دن سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہو، تو اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہوگا، کوئی چلر نہیں ہوگا، کوئی کولر نہیں ہوگا. صرف اور صرف اگر ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے. ہماری نیکیوں کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہماری نیکیاں بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے. تو کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے؟ ہمارے آج کے یعنی کہ موضوع کے متعلق ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ترمذی میں حدیث نمبر 2391 جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے آج کے ہمارے موضوع کے مطابق وہ شخص جس کو مسجد سے محبت ہے. اب مسجد سے محبت ہونے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مسجد میں صرف اور صرف اس نیت سے نہیں آتا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. وہ مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ کے بارے میں حکم دیا. مسجد میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آ جائے جو ہر ایک کو یعنی کہ گراں گزر رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، لوگوں کے آنکھوں میں اچھی نہیں لگ رہی، اس کو صاف کر دینا کوئی گناہ نہیں. اس کو کہتے ہیں مسجد سے محبت. اور مسجد سے محبت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ادھر اذان کی آواز آئی ہو تو فوراً مسجد میں آ جائے، اس کو بھی مسجد سے محبت کہتے ہیں. اگر وضو والی جگہ پہ ہم وضو کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص آ کر نماز کھڑی ہے اور اونچی باتیں کر رہا ہے، آپ اس کو منع کرو، بھائی نماز کھڑی ہے جلدی سے وضو کرو اور نماز کی طرف جاؤ. اس کو مسجد سے محبت کہتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کے احترام میں آتا ہے. اگر وہ اونچی بات سے بات کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم مساجد میں آتے ہیں، ادھر ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، فون بج رہا ہوتا ہے ہمارا، اس کی رنگ ٹون بج رہی ہے اور ہم نماز پڑھتے ساتھ ہی فون کو نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اونچی بات سے بات کرتے کرتے باہر چلے جاتے ہیں. اور ہماری بات کون سی ہے؟ یہ نہیں کہ کسی نے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر دیا. ہماری بات کیا ہے
کہ فلاں بندے نے مال بیچ دیا، مسجد میں آ کے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، جو نماز پڑھی یا فائدہ کیا ہوا اس نماز پڑھنے کا، جو نماز سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو مسجد سے محبت ہے تو پھر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اگر مسجد میں آ رہے ہیں پھر بھی مسجد میں آنے کا مقصد نہیں پتہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کریں گے۔ تو ہمیں خود خیال کرنا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، تو مسجد میں بھی ہمیں اس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ تو پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لازمی وہ بات پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم انسان کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر، اس حدیث پر، اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مساجد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، الحمدللہ شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے کافی الحمدللہ صحت یاب ہو چکا ہے۔ اس مزید دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت یاب کر کے خیر و عافیت سے اس کو گھر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفياك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفياك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفياك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله.